एक्सपर्टीज़ इस वक्त इस दर्दनाक वाक़े के ऊपर, हादसे के ऊपर अपने पास रखें। उसे खुदा के वास्ते ना ऐसी चीज़ें फैलाएं जिसकी वजह से ख़ानदानों को, लोगों को, इदारों को तकलीफ़ का सामना करना पड़े। नंबर 2 ये कि जैसे ये हादसा हुआ, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, वज़ीर हवाबाजी सरवर साहब और हमारे PIA के चेयरमैन मलिक साहब फौरी तौर से एक राब्ते में आए और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट वज़ीर आज़म की हिदायत पर की गई। फौरी तौर से हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, हमारे एयर चीफ कोऑर्डिनेट इस एफर्ट के अंदर आए। फौरी इमीडिएटली उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स और जितनी इमदादी टीमें वो रवाना कर सकते थे वो फौरी तौर से की गई। रेंजर्स ने बड़ा काबिल सताइश किरदार अदा किया। पुलिस हमारी यहाँ पर उनके साथ शाना बशाना मौजूद थी और लोकल लोग जो यहाँ पर थे उन्होंने बेइंतहा इसके साथ सारी टीमों के साथ मिलके जद्दोजहद में हिस्सा लिया और उन्होंने इस काम को अंजाम पहुँचाने के लिए अपनी कोशिशें पूरी की। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कोर 5 का जनरल हुमायूं साहब, उनकी पूरी टीम, फायर डिपार्टमेंट, यहाँ पे बड़ी जांफिशानी के साथ उन्होंने अपना काम अंजाम दिया। कल रात को जो इफेक्टीज़ थे जिनके घरों पे ये क़यामत सुगरा बरपा हुई, उन्हें वज़ीर आज़म की हिदायत पे फौरी तौर से एयरपोर्ट होटल शिफ्ट किया गया और कुछ लोगों को, क्योंकि एयरपोर्ट होटल अब फुल हो रहा है माफ़ कीजिएगा, तो कुछ लोगों को कसरे नाज को इस वक्त मुकम्मल तौर पे, कुल्ली तौर पे यहाँ के हादसे के लिए खाली रखा गया है कि जो लोग यहाँ पे एयरपोर्ट होटल में जिनको जगह ना मिले उनको कसरे नाज में शिफ्ट करेंगे। और आज सुबह से हमने ये शिफ्टिंग शुरू भी कर दी है। DNA की टीम, स्पेशलिस्ट टीम लाहौर से कराची आ चुकी है, वो अपना काम कर रही है। 100% जो यहाँ पे कैजुअल्टीज़ थी उनकी बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं और इस वक्त DNA के हवाले से उनकी टेस्टिंग जारी है। जैसे ये कंफर्मेशन आती जाएगी वैसे वैसे लाशें उनके जो वर्सा हैं उनके हवाले कर दी जाएंगी। मैं चाहूँगा कि हमारा इस वक्त जो एक गमज़दा, पहले ही हम कोरोना की वजह से हमारा रमज़ान, हमारी ईद, हमारी खुशियाँ फीकी पड़ गई थी, उसके ऊपर ये जो हादसा हुआ है इसकी वजह से हमारे दिल बेइंतहा रंजीदा हैं, गमज़दा हैं। पूरा पाकिस्तान इस गम में उन वर्सा के साथ है जिनके घर पे ये शहादतें हुई हैं, जिनके नागहानी इस अमवात का हिस्सा बने हैं। उनके साथ हम मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं और हम पूरे पाकिस्तान के लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इन शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मिनिस्टर साहब, तहकीकाती इदारों की टीम ने एक आना था जिन्होंने शवाहिद को जायजा लेना, क्या वो पहुंच गई है और क्या यौम शोक का ऐलान किया आपने, स्याह पट्टी भी बांधी? जी, तहकीकाती टीम यहाँ पर पहुँच गई है और वो अपना काम कर रही है और इस टीम को, ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और एक्सपर्ट टीम है जो DNA टेस्टिंग के अंदर ऊपर काम कर रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। ये टीम इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे देगी। अभी जो हमने जायज़ा लिया अंदर जाके गली के अंदर, ये कोई मुआवजे से कम नहीं है कि जो ज़मीन पे लोग रह रहे थे, जो घरों में लोग रह रहे थे, उनकी अल्लाह ने खैर की। ये किसी मुआवजे से कम नहीं है। इतनी पतली गली के अंदर इतने बड़े जहाज़ का गिरना और फिर लोगों का बच जाना, ये एक बहुत बड़ा मुआवजा है। अल्लाह ताला ने जहाँ तक मेरी इतलात हैं, मुमकिन है मज़ीद कोई चीज़ आए, लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात हैं 2 लोग इसमें इस मौजाना तौर पर ज़िंदा बच गए हैं अब तक। और यहाँ पर मैं भूल ना जाऊँ तो मैं ईदी और चीपा एम्बुलेंस सर्विस और उनकी रज़ाकारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कल रात को बड़ी मेहनत और जांफिशानी से यहाँ पर काम किया। मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब इसका जवाब दें। और उसके अलावा सर, और उसके अलावा CEO और वजीर साहब क्या इस्तीफा देने की रिवायत डालेंगे ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो शफाफ हो सके?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے سب سے پہلے تو میں تمام اہلیان کراچی سے اور تمام پاکستانی بھائیوں سے، پی آئی اے کے امپلائیز سے دلی افسوس کا اظہار کرتا ہوں. اس ناگہانی آفت ہے، اس افسوسناک واقعہ پہ، اور وہ تمام فیملیز جو ایگریوڈ ہیں، جن فیملیز کے گھر شہادتیں ہوئی ہیں، ان سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور دلی دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے. گورنر صاحب نے کافی بات کی. سچی بات تو یہ ہے کہ جو میں کل کانسٹیچوئنسی میں تھا اور افطاری کے ٹائم میں اسلام آباد میں پہنچا، وہاں میں نے ساری ڈیٹیلز لیں، میڈیا وہاں میں نے دیکھا، اور بہت زیادہ جو لوگوں کی پارٹیسپیشن تھی ریسکیو کرنے میں، وہ دیدنی تھا، وہ منظر دیدنی تھا کہ جس طرح سروائیورز کو نکالا گیا، جس طرح زخمیوں کو بچانے کی کوشش کی گئی، جس طرح آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں رینجرز کے جوان بھی تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان بھی تھے، لیکن جو جذبہ کراچی کے شہریوں کا تھا وہ قابل دیدنی تھا. اس پہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شہادتیں آپ کے پاس ایگزیکٹ فگرز بھی موجود ہیں. ماں سوائے 2 بندوں کے 2 سروائیورز ہیں، باقی تمام شہادتیں ہیں. کیبن کریو کی بھی شہادت اور پائلٹ دونوں کی بھی شہادت ہو چکی ہے. پائلٹ نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے رن وے پہ جہاز کو لے آیا جائے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ رن وے تک پہنچنا محال ہے تو تنگ گلی میں کہ اس کے ونگز مکانوں پہ لگے اور باڈی اس کی مین گلی میں آئی. اس نے کوشش اپنی طرف سے کی کہ جتنا منیمم ڈیمیج ہو سکے، انسانی جانوں کا جتنا منیمم ڈیمیج ہو سکے، لوگوں کی پراپرٹی کا جتنا منیمم ڈیمیج ہو سکے، اپنی طرف سے اس کی پوری کوشش تھی. ہم پائلٹ کی اس کوشش پہ، سائی پہ، اسے بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں موقع، کافی مکانات ڈیمیج ہوئے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں کے باسیوں کی کافی گاڑیاں بھی ڈیمیج ہوئی ہیں. ابتدائی طور پہ سروے کا کہہ دیا گیا ہے، اسیسمنٹ ہوگی کہ ہر گھر کی مرمت پہ، ریپیئر پہ اور ری ایبیلیٹیشن پہ جتنا خرچہ آنا ہے انشاءاللہ تعالی وہ حکومت وقت برداشت کرے گی. مکمل گھر مرمت کر کے، بحال کر کے ان باسیوں کے حوالے کیا جائے گا. اسی طرح جن لوگوں کی گاڑیاں جلی ہیں انہیں بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا. وہ بھی ساری اسیسمنٹ ہو رہی ہے، ریکارڈڈ ڈاکومنٹس موجود ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی کمپنسیشن ہوگی. اور سب سے بڑھ کے جو پیسنجرز کی شہادتیں ہوئی ہیں، امیڈیٹلی گورنمنٹ نے اس پہ بھی کچھ ریلیزز کی ہیں. 10 لاکھ روپے پر پرسن. زخمی ہے کوئی نہیں، 2 ہی سروائیور ہیں، انہیں 5-5 لاکھ. لیکن مین اماؤنٹ جو انشورنس اماؤنٹ ہے، جو تقریباً 5 ملین کے لگ بھگ بنتی ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد وہ بھی پروسیس کرنے کے بعد جو متاثرہ فیملیز ہیں ان تک ان کا حق پہنچایا جائے. جو اس میں سب سے اہم بات ہے، ہم میں سے ہر کوئی ہر ایشو پہ ایکسپرٹ اوپینین رکھتا ہے. دیکھیں یہ حادثہ ہے اور قومی حادثہ ہے، قومی المیہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. رائے ضرور دینی چاہیے، لیکن جو انکوائری کمیٹی ہے اس کے آگے کوئی رائے دینی ہے، اپنا ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہاں دیا جائے. کوئی ایسی معلومات ہے، کمیٹی نوٹیفائی کر دی گئی ہے، رات ہی پرائم منسٹر نے اس کی اپروول دی ہے. 4 انتہائی ایئر فورس کے تجربہ کار افسران موجود ہیں. پھر اس کا انالیسز ہوگا اس حادثے کا، پھر اس کی انکوائری ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہوگی کہ حقائق جلد از جلد قوم کے سامنے رکھے جائیں، پارلیمنٹ کے سامنے رکھے جائیں. یہ بھی ایک انتہائی ذمہ داری والی بات. سب سے پہلی انکوائری کمیٹی جتنے کم از کم وقت میں اپنی انکوائری مکمل کرے.
جو بھی شخص اپنی کوئی ایکسپرٹ اوپینین رکھتا ہے ضرور اسے اسسٹ کرنا چاہیے, اس انکوائری کمیٹی کو ضرور اس تک پہنچنا چاہیے. کوئی سٹیٹمنٹ ہے تو وہ ریکارڈ کرنی چاہیے, کوئی اس کی ایکسپرٹیز ہے تو وہ اپنی رائے ضرور دے. لیکن اس طرح میڈیا میں آ کے رائے دینا میرا خیال ہے اس سے کنفیوژن پیدا ہوگی. تو ہماری سب سے اولین ذمہ داری جو متاثرہ فیملیز ہیں, ڈیڈ باڈیز این ڈی اے کون سا ہے جی, ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد باڈیز ان کی فیملیز کے حوالے کی جائیں. سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے. اس کے بعد ان فیملیز کو کمپنسیٹ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, بندہ کوئی نہیں کر سکتا, حکومت کوئی نہیں کر سکتی, لیکن ان کی فیملیز کے لیے, متاثرہ فیملیز کے لیے کمپنسیشن, یہ ہماری دوسری ترجیح. ہماری تیسری ترجیح کہ جن لوگوں کے مکانات, گاڑیاں, پراپرٹی ڈیمیج ہوئی ہے انہیں بھی کمپنسیٹ کیا جائے. یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. لیکن ابھی تک جو تھانہ حویلیہ تھا اس کی انکوائری کو منظر عام پہ نہیں آئی, تو آپ کتنا کہہ رہے ہیں کہ انکوائری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اور یہ پبلک ہوگی؟ دیکھیں جی, ایک تو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی. گورنمنٹ نے ایک انکوائری بورڈ آلریڈی نوٹیفائی کیا ہوا ہے جس میں پی آئی اے کی نہیں, پاکستان ایئر فورس کے کوالیفائڈ سینئر ذمہ داران لوگ موجود ہیں. وہ انڈیپینڈنٹلی انکوائری کریں گے, اور صرف وہ انکوائری نہیں کریں گے, ساتھ کاؤنٹر انکوائری ایئر بس جن لوگوں نے مینوفیکچر کی ہے وہ بھی کر رہے ہیں. فرینچ گورنمنٹ ایئر بس جو کمپنی ہے اس میں فرینچ بھی ہیں, جرمنز بھی ہیں, ان کے ایکسپرٹس بھی آئیں گے. وہ بھی اپنی کاؤنٹر انکوائری وہ بھی کریں گے, چیک کریں گے. تو انشاءاللہ بالکل یہ فیئر انکوائری ہوگی. اور ایک ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے میں یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جلد از جلد, ٹائم ہم نہیں دے سکتے لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد ان دونوں انکوائریز کی رپورٹ پبلک کی جائیں, پارلیمنٹ کے سامنے رکھی جائیں, عوام الناس کے سامنے رکھی جائیں. عمران خان نے بھی کیا تھا کہ جب بھی کوئی اس قسم کا حادثہ ہوا کرے گا تو منسٹر جو ہوگا یا اس کا سربراہ ہوگا وہ ریزائن کر دیا کرے گا, وہ نہیں ہوا. دوسرا جو آپ نے انکوائری بورڈ جو بنایا ہے اور ایئر فورس کا ایئر کموڈور کو اس کا سربراہ بنایا ہے, اور جو پی آئی اے کے جو اس وقت ہیڈ ہیں وہ بھی ایئر کموڈور ہیں اور پاکستان ایئر فورس سے تعلق ہے ان کا بھی, تو ایک ہی ادارے کا سربراہ دوسرے ادارے کے اسی ادارے کے سربراہ کے خلاف انکوائری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شفاف ہوگی؟ اور کیوں عمران خان کا جو نظریہ تھا کہ اس ادارے کا ہیڈ یا منسٹر ڈیزائن کرے گا تو جا کے شفاف انکوائری ہوگی, اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ لیکن جی ایک بات تو ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں, مقدس ماہ رمضان ہے, آخری عشرے میں کھڑے ہیں, کہ فیئر انکوائری ہوگی, 100% فری اینڈ فیئر انکوائری ہوگی. اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اس بات کی آپ کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں. اور یار یہ 100 انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, انسانیت کا مسئلہ ہے, قومی نقصان کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی جانبداری نہیں ہوگی, یہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے. اور دیکھیں نا, اس میں منسٹر کی اگر کہیں غیر ذمہ داری ثابت ہو جاتی ہے یا چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داری ثابت ہو جاتی ہے ان انکوائری کمیٹیز میں, ہم نہ صرف ریزائن کریں گے, ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے کہ ہمارے خلاف بھی پروسیڈ کیا جائے اگر ہماری کہیں کوتاہی ہوئی ہے. اور انکوائری کمیشن کے اوپر آپ کو اب بالکل شک نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کی شوگر کمیشن کی انکوائری خان صاحب نے خود رن کرائی, رپورٹ پبلک کی, اس کی دوبارہ رپورٹ پبلک کی, لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کریں, جو کہ آپ کی ڈیمانڈ تو نہیں تھی, یہ تو کسی کی ڈیمانڈ نہیں تھی, تو وزیر اعظم نے خود انیشیٹ کیا تھا. تو یہ تو انشاءاللہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, وہ تو پرائز کا مسئلہ تھا, یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. وزیر اعظم بہت سیریس ہیں اس پہ. یہاں میرے ایک منٹ ذرا میری بات بھی سن لیجئے گا. اس کے اوپر تو بڑے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں. مسئلہ سبسڈی دینے کا تھا, آپ لوگوں نے 2017-2016 دیکھیں جو بھی مسئلہ تھا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کمیشن بنا جس کی رپورٹ آئی, انکوائری ہوئی, انکوائری کی رپورٹ پبلک کی گئی, اور اب ان لوگوں کے اوپر کارروائی ہونے جا رہی ہے. جو بھی مسئلہ تھا, جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. جی بھائی کس کے متعلق؟ حادثات کی انکوائری ہوتی رہی, حویلیہ کا حادثہ ہوا, رپورٹ آج تک پبلک نہیں
नहीं, हम इंक्वायरी करने वाले जिनको आप लोगों हम आज की जिम्मेदारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इमरान खान साहब की सरबराही में, उसकी 100% जिम्मेदारी, हर अच्छे हर बुरे काम की जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट लेने को तैयार है। जो पिछली हुकूमतों ने किया उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन उसका पिछली हुकूमतों का गुनाह इस हुकूमत के सर ना डालें। मेहरबानी जी, शुक्रिया।